یہ جو منفی ذہنی حالت میں صبر کیا کردار ادا کرتا ہے اور کس طرح سے ہم اپنی یہ پریکٹس بڑھا سکتے ہیں جب بہت سارے مومنٹس پہ جو چیزیں ہمارے لیے انوائنگ ہوتی ہیں، اس کے لیے کیا خاص ٹپس جو آپ دینا چاہیں گی؟ جزاک اللہ خیر فار آسکنگ. سب سے پہلے تو یہ کہ جب بھی کوئی اسٹیمولس یا کوئی بھی ایونٹ ہمارے سامنے آتا ہے، دو طریقے ہیں اس سے ریکور کرنے کے. یا تو آپ رسپانس کر دیں یا آپ ریئیکٹ کر لیں. بائی ہک اور کروک آپ نے اس پہ سے گزرنا ہی ہے. چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ اس کو کوپنگ میکینزم یوز کریں، روئیں، جو بھی آپ کوپنگ میکینزم یوز کرتے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ جو آپ نے ورڈ یوز کیا، یا آپ نے رسپانس کرنا ہے یا آپ نے ریئیکٹ کرنا ہے، یہ بھی ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا. انشاءاللہ میں اس کو آگے بالکل. دیکھیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں غصے کو میں سب سے پہلے فوکیت اس ٹاپک کو اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ اکثر جب بھی ہم کسی مینٹل ہیلتھ اسٹریس سے گزر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو ایشو آتا ہے نا، وہ ہمارے اندر اینگر کا آتا ہے. وہ اس وجہ سے کیونکہ ہم چیزوں کو بہت اچھے سے ڈیل نہیں کر پا رہے ہوتے. اب کوئی بھی سچویشن آپ کے سامنے آئے تو دو طریقے ہیں ریئیکٹ کرنے کے. فار ایگزامپل کہ اگر آپ کبھی رستے میں جا رہے ہو، ہم گاڑی کی ایگزامپل لے لیتے ہیں، کسی کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کی گاڑی کو ٹکر لگ جاتی ہے، تو ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ کیوں ہوا، وہ نکلتا ہے اور غصہ کرتا ہے دوسرے پہ. اور ایک یہ ہوتا ہے جو رسپانس بندہ، یہ ریئیکٹیو ہے، جو نکلا ہے اور اس نے بغیر کچھ دیکھے گالیاں دینا. یہ بہت کامن ہے. آپ کبھی ٹریول کر رہے ہوں اوبرز وغیرہ پہ یا کسی ایسی جگہ پہ، تو جو ڈرائیورز ہیں ان کو اس سے سکون مل جاتا ہے کہ کوئی بیڈ لینگویج یوز کر لیں، لیکن وہ اپنا اس سے کوپ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہم نے ریئیکشن شو کر دیا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. وہ انڈرسٹینڈ ایسے کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا ہے، کوئی زیادہ نقصان تو نہیں ہوا. وہ پوچھتے ہیں کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا. اب میں اس کا آپ کو اگر کسی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ یہ پوچھے گا کہ میں اب آگے کا کیا کرنا ہے. تو یہ ہوتا ہے رسپانس کرنا. جب ہم صبر کرتے ہیں تو ہم پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہمارا ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارا رسپانس کر رہے ہوتے ہیں. سیروٹن جو ایک ہمارا کیمیکل ہے وہ نا ہمارے ایموشنس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، تو وہ چینلائز بھی کرتا ہے. جب ہم صبر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سارے ایموشنس جو ہوتے ہیں نا وہ کنٹرول میں ہوتے ہیں ہمارے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبر میں ایک ایسی طاقت رکھی ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے. ہمارے پاس ہمارا کوئی دوست نہیں ہے. جس طرح سورہ عنکبوت میں آتا ہے کہ یہ مکڑی کے جالے کی طرح سارے سہارے ہیں. تو اس سچویشن میں جب ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے تو ہمیں وہ انڈیپینڈنٹ کر دیتا ہے. صبر جو ہے اس سے گزرنے کی طاقت بھی ہمیں مل جاتی ہے. صبر جمیل جو کہا جاتا ہے اس کے پیچھے ایک بہت ان ڈیپتھ اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، ہیومن بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، تو صبر جمیل ورڈ میں اتنی طاقت ہے کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ کر دیتا ہے انسان کو. ہم کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہیل کرنا ہے. تو یہ رسپانس اور ریئیکشن جو ہے نا، ہماری دو ہی اسٹیٹ ہوتی ہیں. ہماری زندگی کے فیزز جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک پہ ہم نے شکر کرنا ہے اور ایک پہ ہم نے صبر کرنا ہے. اب ہوتا یہ کہ ہم شکر والے لمحات میں بھی اکثر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، جس میں قرآن میں ذکر ہے کہ انسان جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تب تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، لیکن جب وہ مصیبت ہٹا لی جاتی ہے تو وہ پھر دوبارہ سے اسی روٹین میں آ جاتا ہے، کیونکہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ نہیں ہوا. وہ بلیف سسٹم، وہ لا جو استاذہ بات کر رہی تھی کہ جب ہمارے پاس لا ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ کا حکم جب ہوگا اور ہمارا بلیو اس پہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر کہہ دیا ہے تو وہ حق ہے، تو ہم اس چیز پہ صبر بھی کریں گے، ہم اس چیز پہ شکر بھی کریں گے. یہ ساری جو جتنی بھی مینٹل ہیلتھ پرابلمز ہوتی ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں وہ کیوں ہو رہی ہیں. ایک قرآن پڑھنے والے کو بھی بعض دفعہ ہو رہی ہوتی ہیں انگزائٹی، اسٹریس، اور لیکن وہاں پر اگر ہم ان ڈیپتھ ان کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم کاؤنسلرز ہیں، ایز اے لائف کوچ، میں جب بھی کوئی کیس آیا ہے تو میں نے ایک چیز کامن جو دیکھی ہے وہ یہی ہے کہ جب ذرا سا بلیف سسٹم ہٹا، جب ذرا سا اپنے صبر کا لیول چھوڑا، کہ بس یہ ہے نا کہ صبر ایک کنٹینیوس ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کو ہم نے بار بار پریکٹس کرنا ہے. اس لیول کو مینٹین کس طرح سے کرنا ہے، کیونکہ بہت بڑا چیلنج تو یہی ہے. بالکل. اب اس کو مینٹین اس طرح کیا جائے گا کہ ٹرن ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ یہ وہ سورس ہے جہاں سے ہماری ایگزسٹنس ہے. اور جب ہم اگر ہم صرف اسپریچولیٹی کو مینٹل ہیلتھ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو ہمارا جتنا بھی سول کا کنیکشن ہے
وہ اس کو فوڈ جو ملتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف بتایا کہ دلوں کا جو سکون ہے وہ میرے ذکر میں ہے. اب اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ کو یاد کرنا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھی ہے. اب ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم تسبیح پڑھ لیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں مل رہا. وہ اللہ اکبر وہ کس قدر عظیم ہے, یہ بات آپ کی اگر آپ پازیٹیو مائنڈ سیٹ کو اپنانا چاہتے ہیں تو وہ کس قدر عظیم ہے, اس کی کیا کیا نعمتیں ہیں, بڑا ضروری ہے. یعنی آپ اس کی ڈیپتھ کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا اور پھر اس کے بعد فوکس کرنا اس چیز کے اوپر. کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو سورہ دہا میں بھی جو ڈیٹاکس جو ہمارا جو اینٹی ڈاٹ دی ہے ڈپریشن کا, وہ فیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایسا تھا کہ جب وہ سوچ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی کیوں نہیں آ رہی, تو اس کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات جو صورت میں کہی ہے نا وہ ہمیں ڈپریشن سے نکال سکتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے تب بھی تمہیں سہارا دیا جب تمہارے پاس کوئی نہیں تھا. تم ان لوگوں کو پھر کہا ہے کہ تم ان لوگوں کو جو تمہارے پاس سوال لے کے آتے ہیں تم ان کو نہ جھٹکو نہ, تو مطلب آپ کا فوکس ان لوگوں پہ ہو جن کے پاس وہ نعمتیں موجود نہیں ہیں, تو بھی ہمارا پازیٹیو تھنکنگ ڈیولپ ہوتی ہے.